بھیک مانگی، کل قیامت کے دن اٹھے گا، اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا۔ آج ہر مرد عورت اس کی جھجک اتر گئی۔ صحابہ کرام افلاس، بھوک، فاقے کی وجہ سے جام بلب ہوتے تھے، کوئی اپنے لیے سوال نہیں کرتا تھا۔ نبی نے دین کے تقاضوں کے لیے سوال کیا۔ اللہ کی قسم اپنے لیے میرے نبی نے کبھی کسی سے سوال نہیں کیا۔ ابو بکر جیسے یار سے بھی نہیں فرمایا کہ مجھے 4 دن ہو گئے بھوک لگی ہے، جا تو میرے لیے کھانا لے آ۔ صحابہ کمزوری دیکھتے، نقاہت دیکھتے، آقا کی کپکپاہٹ کو دیکھتے تو سمجھ جاتے۔ پھر کسی صحابی کے دل میں اللہ بات ڈالتا، وہ اللہ کے نبی کے پاس لاتا۔ حضور نے کبھی اکیلے دعوت نہیں کھائی، کبھی کسی ہدیے کو اکیلے استعمال نہیں کیا، وہ بھی تقسیم کر دیتے تھے۔ اس لیے امام شافعی فرماتے ہیں الہدایا مشترکۃ، ہدیہ ایک کا نہیں ہے، جتنے مجلس میں بیٹھے ہیں سب کا ہے، چونکہ حضور سب کو کھلاتے تھے۔ میرے نبی کے صحابہ، ایک صحابی تھے، حضور نے بیعت لی، فرمایا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، کبھی کسی سے سوال نہیں کرو۔ آج قوم کو تربیت کی ضرورت ہے، کس کھاتے میں ہم لگ گئے ہیں؟ حکیم ابن حزام ایک نبی کے صحابی ہیں، بخاری شریف کی روایت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں حضور کے پاس آیا، میں نے حضور سے مال مانگا، آپ نے دے دیا۔ حضور بڑے سخی تھے، کبھی انکار نہیں فرمایا۔ ما قال لا قط الا في تشهده لولا التشهد لكان لا نعم۔ حضور کی زبان پر کبھی لا نہ تھا، آیا کہ نہیں؟ اگر لا آئے تو صرف کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ دوسری بار آئے دے دیا، تیسری بار آئے آپ نے فرمایا یا حکیم ان ھذا المال خضر حلو، یہ مال بڑا میٹھا ہے، بڑا سرسبز ہے، منہ چنگا لگتے، پیسے آدمی منہ سونے لگتے۔ ہاں ڈالر مل پوئنتا ولتا سارے مارتا جھلی دے دی، اے مال بڑا سونا ہے، بڑا میٹھا ہے، لیکن ایک گال یاد رکھی، من آخذہ، جیڑے آدمی کو مال دی لوڑ ہے ان ضرورت دی خاطر کی دے، بورک لہو فی مالی، اللہ مال برکت عطا فرمے سے، ومن اخذہ باشراف نفسی لم یبارک لہو، جیڑے بندے نے لالچ پیسے منگے، لالچ پیسے کٹھے کیتے، لالچ مطالبے، لالچ تقاضے، فرمایا ساری زندگی ایدی کرے پوری نہ پوسی، کرے یہ کو برکت نصیب نہ تھی۔ آج ہمارا حال یہی بن گیا، اللہ نے 2 وقت کی دے دی، شکر ادا کرو، بھیک نہ مانگو۔ حضور علیہ السلام قناعت پسند تھے، صحابہ کو قناعت سکھائی، اللہ سے قناعت مانگی۔ آج لالچی نہ بنو، قناعت پسند بنو۔ حضور کی دعا میں نقل کر رہا ہوں، الحمدللہ ہمارے حزب العظم میں، ہمارے مناجات مقبول میں یہ دعائیں موجود ہیں۔ اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فی، یا اللہ جتنا تو نے مجھے رزق دیا مجھے اس پر قناعت، حوصلہ، صبر، رضا، خوشی نصیب فرما، میں اتنے پہ خوش رہوں، بس میں پچھتاتا نہ پھروں، اور ملے اور ملے اور ملے۔ انسان کو 3 جنگل سونے کے مل جائیں، حضور نے فرمایا جنگل سونے کا مل جائے تب بھی پیٹ نہیں بھرتا، اس کے پیٹ کو قبر کی مٹی بھرتی ہے، حضور نے فرمایا۔ پوچھو ان علماء سے، قناعت مانگو، سکون کی زندگی گزارو مزے کے ساتھ۔ ہمارے باپ دادا شکر پسند، آج نئی نسلیں لالچی بن گئی۔ اگے کہیں کو پوچھوا صحیح کیا حال ہے، کی میں گزرتی پئی ہے، ڈاڑی سونی گزرتی پئی، اللہ تعالی کا سب کچھ الحمدللہ، تے ہونی میں کہیں کو پھرولو چاہ۔ میرا تا چونکہ شعبہ ہی ہو جی آئے، مدرسے آمن آلہ ہر 3 بندہ منگڑ آلہ ہو، تے حالت ساری یہ ہے کہ مدرسے دے دانے موگن روزانہ 7.5 من اٹا 5200 روپے من مول کھن کے طالبہ کو کھوا کے پتہ نہیں کتنے لکھ دا حساب بنانے میں بتانے 64 لکھ دا قرضہ تھی یہ مدرسے دے، 64 لکھ دا۔
ارے بھائیوں خوددار بنو، امانت دار بنو، اس میں سکون ہے، دنیا کا بھی مزہ ہے، آخرت کا بھی مزہ ہے، ورنہ کبھی اللہ تقاضے بڑھ جائیں گے، کبھی تقاضے پورے نہیں ہوں گے۔ میں بات ختم کروں، قرآن کے دروازے پہ واپس آ جاؤ۔ اسی کو قرآن نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، یہ حبل اللہ المتین القرآن ہے، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ فرمایا قرآن تمہارے اتفاق کا ذریعہ ہے۔ اڈے دھنی میں کھڑے، گھر گھر لڑائی، فتنہ فساد، اسمبلی چ لڑایا، عورتاں انہیں کو حیا مک گئے جو میں عورتاں تے جوانے کو حیا مک گئے، وہ اندے کپڑے لہامن دی بولی کھڑے لیندے اراکین اسمبلی۔ خدا دا قہر پہ گئی ملک تے، شرافت ختم، رواداری ختم، تحمل ختم، تربیت ختم، اس لیے کہ قرآن سے ہم کٹ گئے، ہم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا ہے۔ 3 جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون۔ ہماری عدالتوں میں آج بھی انگریز کا قانون ہے، طاغوت کا نظام ہے۔ میں نے طاغوت پہ بات شروع کی تھی، اللہ نے منافقین کا شکوہ کیا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعَمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ۔ انہیں کہا جاتا ہے قرآن سے فیصلے کرواؤ، اللہ کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں قرآن سے نہیں طاغوت سے فیصلہ کروائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں میرا تو حکم ہے طاغوت کا انکار کرو، وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ۔ نظام ٹھیک بھی قرآن کے ساتھ رہتا۔ آخری واقعہ، حضرت نے جہاں بات ختم کی تھی، میرا ارادہ تھا وہیں سے بات شروع کروں گا، یہ باتیں تمہید میں گزر گئی۔ حضرت فرما رہے تھے قرآن بھی شفا ہے، شہد کی مکھی بھی، شہد کی مکھی کا شہد بھی بولو شفا ہے۔ یہ شہد شفا ہے، قرآن بتاتا ہے، قرآن شفا ہے، یہ بھی قرآن بتاتا ہے۔ لیکن شہد کی مکھی کا اللہ نے ذکر کیا قرآن۔ ایک سورت کا نام سورت النحل، نحل آدن مکھی کو، شہد کی مکھی کو۔ ایک سورت کا نام سورت النمل، نمل آدن قبیلی کو، چیونٹی کو۔ آپ حیران ہوں گے اتنی بڑی کتاب، سورت کا نام سورت النحل، اتنی بڑی کتاب، سورت کا نام جناب سورت النمل، چیونٹی۔ وجہ کیا ہے سمجھو، اللہ نے چیونٹی میں بھی امت کے لیے، انسانوں کے لیے درس رکھا ہے۔ شہد کی مکھی بھی ہمیں ایک نظام دے رہی ہے، سسٹم سکھا رہی ہے، ایک درس اور ایک پیغام دے رہی ہے، ایک میسج دے رہی ہے۔ اللہ نے شہد کی مکھی کا اس لیے ذکر کیا، سنو وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اللہ کہتے ہیں میں نے شہد کی مکھی کو حکم دیا، شہد کی مکھی تو نے چھتا بنانا ہے 3 جگہوں پر۔ کتنی جات ہے چھتا؟ صرف 3 جات۔ من الجبال بیوتا، نمبر 1 پہاڑوں پر، نمبر 2 ومن الشجر درختوں پر، نمبر 3 ومما یارشون چھپروں پر، چھتوں پر۔ شہد کی مکھی کہیں اور چھتا بناتی نہیں، جو اللہ نے اسے کہا پورا کرتی ہے۔ شہد کی مکھی بھی رب کی فرما بردار ہے، کہیں اور بنا بھی دے اس میں شہد نہیں ہوتی۔ اب شہد کی مکھی کا نظام دیکھو، اس کا چھتا کبھی دیکھا ہے؟ خاص طور سے وڈی مکھی، ہائے ہائے۔ علماء ماہرین علم الحیوانات کہتے ہیں اس کا جو چھتا ہوتا ہے نا، یہ مسدس ہوتا ہے۔ وہ مارکا اچھی کونے آلاؤں دے
متساوی الاضلاع، ایک ہی ریاضی دان بیٹھے ہو سو، اس کا چھتا متساوی الاضلاع 6 کونے. کیوں؟ شکل مثلث بھی ہوتی ہے، مربع بھی ہوتی ہے، مسدس بھی ہوتی ہے، لیکن مسدس شکل ایسی شکل ہے جس میں 1 انچ زمین ضائع نہیں ہوتی، کوئی کونا ضائع نہیں تھی نا، کونا ہے ہی کہنا. اللہ نے اس کو کتنی ذہانت دی، اس نے جگہ ضائع نہیں کرتی. تم اپنی زمینیں ضائع کر دیتے ہو، اس نے جگہ ضائع نہیں کی. ایسا نقشہ تم پر کار اٹھا کر دیکھ لو، اللہ کی یہ قدرت کی نشانی ہے. مجال ہے کہ اس کے کسی زاویے میں، کسی کونے میں اتنا سطر کا بھی کہیں فرق آ جائے، آپ کو فرق نہیں ملے گا. گھر بھی بناتی ہے تو ایک نظام کے ساتھ بناتی ہے، ایک نقشے کے ساتھ بناتی ہے، ایک سسٹم کے ساتھ بناتی ہے. آج کل جیڑا بندہ جتنا بے ٹھنگا ہوئے نا، وہ کو اتنی پہنچی ہوئی سرکار سے میں اصل تصور سادے لوگ ہیں. بس سادے ہونے کا یہ مطلب ہے جو بے وقوفانے کام کرو. حکمت اور کس چیز کا نام ہے؟ شہد کی مکھی کا چھتا اللہ نے مخلوق کے لیے، انسانوں کے لیے پیش کیا ہے. اس میں غور کرو. پھر اس شہد کی مکھیوں کی ایک ملکہ ہے، اس کا نام ہوتا ہے یاسوب. یا عین سین واو با، کیا نام ہوتا ہے اس کا؟ یاسوب. اس کی تشکیل پر ساری شہد کی مکھیاں چلتی ہیں، ایک بغاوت نہیں کرتی، ایک بغاوت نہیں کرتی. اس کی تشکیل ہے، ایک فورس چھتے کی حفاظت کے لیے مقرر ہے. یہ باہر بس بھن بھناتی رہتی ہیں شہد کی مکھیاں. ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ کسی اور چھتے کی مکھی کو اندر آنے نہیں دینا، پہلی ڈیوٹی ہے. انسان تک کندھا وجہ ٹپ دے. شہد کی مکھی کی اللہ نے مثال دی، اور اسی سے عقل لے لے. وہ نہ کسی کے چھتے میں جاتی ہے، نہ کسی کو اپنے چھتے میں آنے دیتی ہے. وہ در اندازی نہیں کرتی، وہ دوسرے کے گھر میں مداخلت نہیں کرتی. اگر کوئی باہر کی مکھی آ جائے، تم تجربہ کر کے ایک دن کھڑے ہو کے دیکھ لو، یہ شہد کی مکھیوں کی فوج اس کو مار دیتی، مار کے زمین پہ گرا دیتی، کہیں مری پڑی ہوتی ہے نیچے. دوسرے ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ یہ تلاشی لیتی ہیں جو شہد کی مکھیاں اسی چھتے کی باہر سے کھا پی کے آ رہی ہیں، کوئی زہر آلود چیز تو نہیں کھا کے آ رہی کہ نہیں سارے چھتے کو نہ مکامل، ساری فوج نہ برباد تھی. وے اگر کسی کی خوراک حرام کی ہے، غلط ہے، میں حرام سے تعبیر کر رہا ہوں، وہ اس کو اپنے اندر نہیں آنے دیتی، حرام خور کو اپنے چھتے میں نہیں گھسنے دیتی، اس کو بھی مار کر نیچے گرا دیتی ہے. ملکہ بیٹھتی ہے، اس کا کام ہے انڈے دینا. ایک اس کی فورس، اس کی ڈیوٹی ہے وہ کھانے بنائے. وہ کھانے بناتی چلی جاتی، بناتے جاتی ہیں، بناتے جاتے ہیں، بناتے جاتی ہیں. پانی کا استعمال کرتی ہیں، موم کا استعمال کرتی ہیں. ہائے ہائے ہائے، اتنی موم بنا لیتی ہیں، وہ موم سے چھتا بنا لیتی ہیں، پانی لے کے آتی ہیں. اے بد محنت انسانوں، محنت چھتے سے سیکھو. آج جوان مرد ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کر بے روزگار گھروں میں بیٹھے ہیں، بھیک مانگتے پھرتے ہیں. اس مکھی سے عبرت حاصل کر لو، کتنی محنت سے وہ اپنا گھر بناتی ہے، اپنی روزی کا انتظام کرتی ہے، تمہیں شہد دیتی ہے، نفع رساں ہے، نقصان کسی کو نہیں دیتی، نفع سب کو دیتی. ایک فورس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ انڈوں پر نگرانی کریں، بچے نکالیں. ایک فورس کی ڈیوٹی ہے تم جاؤ، کھاؤ پیو، پانی پیو، پھول پھل کھا کے آؤ، شہد نکالو، جاؤ نکلو. قرآن کہتا ہے اللہ نے شہد کی مکھی کو حکم دیا، اسلوکی سبل ربک ذلولا،
اپنے رب کے راستوں میں فرما بردار بن کر چلتی جا چلتی جا چلتی جا. 1 میل 2 میل 3 میل 4 میل 5 میل 10 میل تک 15 میل تک یہ شہد کی مکھی سفر کرتی ہے، پھول کھاتی ہے، پھل چوستی ہے، پانی پیتی ہے، واپس آتی ہے، راستہ بھولتی نہیں. اپنا سبحان اللہ. کسی اور چھتے میں جاتی نہیں. فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا. اب یہ واپس آتی ہے، شہد نکالنا ہے، اس کی ڈیوٹی ہے. شہد یہ تمہارے لیے نکال رہی ہے. یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس. اب یہ شہد کی مکھیاں شہد نکالتی ہیں، کلر مختلف ہیں. کوئی بلیک کلر ہے، کوئی ریڈ کلر ہے، کوئی جناب یلو کلر ہے، کوئی بیری کی شہد ہے، کوئی کسی چیز کی شہد ہے. رب کہتا ہے فی شفاء للناس. اس کی زندگی میں سسٹم ہے، نظام ہے، اطاعت ہے، فرما برداری ہے، بڑے کو بڑا سمجھنا ہے، کام سے کام رکھنا ہے، اپنا کام چھوڑتی نہیں، دوسرے کا چھیڑتی نہیں، اپنا کام چھوڑتی نہیں، دوسرے کے کام میں انٹرفیئر کرتی نہیں، مداخلت کرتی نہیں. اس وجہ سے اللہ نے اس کو ایسا بنا دیا کہ پوری دنیا کے انسان اس کی شہد کے محتاج ہیں، شہد پیتے ہیں، شفا یاب ہوتے ہیں. فیہ شفاء للناس. قرآن نے شہد کی مکھی کا ذکر کر کے ہمیں ایک نظام دیا، سسٹم دیا. آج پوتر پیودی نہیں منے گا، گھر والی شوہر کنے بیدار ہے، کہیں نہ مشورہ کہیں تشکیل کہیں. اللہ سے لو تھے دن ساری زندگی پیو ماں لڑتے لڑتے گزار دیتے ہیں. وہ آدھی ہے میں پے کے دیسا، وہ آدھی ہے میں پے کے دیسا. اتفاق کہیں نہیں، اتحاد کہیں نہیں. سورہ نمل میں اللہ نے چیونٹی کا ذکر کیا. چھوٹی سی مخلوق ہے چیونٹی. قالت نملة یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. او چیونٹیو وہ دیکھو سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، وہ تمہیں پاؤں سے رون ڈالے گا، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اس لیے کہ چیونٹی کا بھی عقیدہ ہے عالم الغیب کون ہے؟ سارے بولو. سلیمان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، تم مر جاؤ گی. اللہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا. وہ ہوا میں اڑتے تھے تخت پر، لیکن چیونٹی کی بات کو سن لیتے تھے، پرندوں سے بھی بات کر لیتے تھے، جانوروں سے بھی بات کر لیتے تھے. اللہ نے نبوت بھی دی، بادشاہت بھی دی، ساتھ عاجزی بھی دی. تکبر نہیں، عاجزی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے کان میں آواز پڑی، ہنس پڑے. فتبسم ضاحکا من قولها. ہنس کے کہنے لگے، مسکرا پڑے. ہاں چیونٹی بھی سلیمان کو جانتی ہے. پھر ہاتھ اٹھا لیے. قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی. پروردگار میرے نصیب میں کر، تو نے مجھے نعمتیں دی، میرے ابے داؤد کو نعمتیں دی، میں تیرا شکر ادا کرتا رہوں. شکر میرے نصیب میں کر دے. اجسا کو جو پتہ لگے جو فلانے بیروکریٹ جنرل صاحب، وزیر اعظم، منسٹر صاحب سارا نام کی دے خوشی کو جھلی دے کہیں تے تعلق بنوانے تبالتا ظلم دی انتہا کہیں. سلیمان علیہ السلام کی عاجزی دیکھو، پتہ چلا تو خوشی سے جھک گئے اللہ کے سامنے. دعا کی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. چیونٹی چلتی ہے تو لائن میں دیکھا ہے کبھی دوسرا ساتھ دھکے رہتے ویندے سے بنا. چیونٹی نے ایک سسٹم سیکھا ہے، لائن میں چلتی ہے. علماء کہتے ہیں گرمیوں میں خوراک جمع کرتی ہے، اپنی بل میں لے جاتی ہے، سردیوں میں کھاتی ہے.
اپنی خوراک کے لیے محنت کرتی ہے. یہ چیونٹی اپنی خوراک کو لے جاتی ہے، دانا اس کو ایسے نہیں رکھتی. اس کی حفاظت کا طریقہ دیکھو، اس کے 4 ٹکڑے کرتی. ایک کڑک دے دانے دے 4 ٹکڑے کریں لیے متا یہ ول اندر جمپ ہوئے، ہاں کہیں یہ پھر زمین میں اگائے. اللہ نے اس کو اتنا شعور دیا، اس کو بے جان بنا کر 4 ٹکڑے کرتی ہے. دائرہ مقرر ہے. چیونٹیوں کی بھی ایک ملکہ ہے، اس نے دائرہ مقرر کیا ہوا ہے. تو نے جامعہ علی المرتضیٰ سے باہر نہیں جانا. اے جامعہ علی المرتضیٰ کا نے باہر اے بئی کمپنیاں سی، اے اگو بئی کمپنیاں سی. اے ہر کمپنی اپنے دائرے چھے، اے باہر نہیں میں دی. علماء نے لکھا ہے چیونٹیوں میں جھوٹ کی سزا موت ہے. اصل اگر انجام کے ساتھ بولیا نا، چیونٹیوں میں جھوٹ کی سزا موت ہے. کتابوں میں لکھا ہے ایک آدمی نے تجربہ کیا، مٹھائی رکھ دی. چیونٹیوں میں ایک جاسوس چیونٹی گھومتی رہتی ہے، ہر طرف سونگتی رہتی ہے. اللہ نے اس کو سونگنے کی طاقت بڑی دی ہے، قوت شامہ بڑی مضبوط ہے. وہ جب کوئی چیز اپنی خوراک کی دیکھ لے خود نہیں کھاتی، جا کر اپنی ملکہ کو بتاتی ہے مال فلانی جا کے لاتے. اب ملکہ بھیجتی ہے فوج، وہ آ کر اس مٹھائی کو، اس دندانے کو، ان کی خوراک کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، لائن میں لے جاتے ہیں. یہ گئی چیونٹی، تھوڑی دیر کے بعد 20-25 چیونٹیاں آنے لگی. اس نے وہ مٹھائی اٹھا لی، وہ آئی گھوم پھر کے واپس چلی. پھر اس نے خوراک رکھ دی، پھر چیونٹی دیکھ کر چلی گئی. تھوڑی دیر کے بعد 20-25 چیونٹیاں آئیں، اس نے پھر مٹھائی اٹھا لی، وہ دیکھ دوکھ کے واپس چلی گئی. تیسری دفعہ پھر ایسے کیا. اب جو چیونٹیاں آئیں اور مٹھائی نہیں تھی، وہ 20-25 چیونٹیاں، انہوں نے اس چیونٹی پہ حملہ کیا، اس کو مار دیا. اس سے معلوم ہوتا ہے جھوٹ کی سزا چیونٹیوں میں بھی موت ہے. اللہ نے سورہ نمل سورت کا نام ایسے نہیں رکھا. قرآن کے دروازے پر آؤ دوستو، آج سے قرآن اور رمضان کا سیزن شروع ہو رہا ہے. کون سبحان. حضرت لاہوری فرماتے ہیں یہ رمضان جشن نزول قرآن کا مہینہ ہے، پر جشن ڈھول والا نہیں، جشن قرآن کی تلاوت ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ قرآن کے اترنے کا مہینہ رمضان ہے. اللہ کی مرضی یہ ہے کہ قرآن کی رمضان میں بہار آئے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اوابین میں ایک ختم قرآن کا فرماتے تھے. سحری کے وقت میں ایک ختم امام بخاری قرآن کا فرماتے تھے. تراویح میں ہر رات 10 پارے پڑھتے تھے. ہر تیسرے دن قرآن کا ختم فرماتے تھے. ہمارے اکابر کا معمول تھا کثرت سے قرآن کی تلاوت، گھروں میں قرآن کا ماحول، بچے قرآن پڑھیں، بوڑھے جوان. میں شور آباد میں ایسے گھرانوں کو جانتا ہوں، اللہ کی قسم میں بابود ہوں، مجھے خوشامد کی کسی کی عادت نہیں، نہ میں کسی کا نام لے رہا ہوں. ان کے گھر کی عورتیں تراویح کے بعد بیٹھتی ہیں، ساری رات قرآن پڑھتی ہیں، فجر تک قرآن ختم کرتی ہیں، سحری بنا کر سحری کر کے نماز پڑھ کے دن کو آرام کرتی ہیں. بل اللہ برکتی نصیب فرمائے. اللہ تمہیں، آپ کو، ہمیں سب کو قرآن والا بنائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.